السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الفرقان پارہ نمبر 19، آیات مقدسہ نمبر 46 تا 50 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ کی کائنات کا ایک بڑا مرکزی رکن جس کو ہم سورج کہتے ہیں، اس کے کردار کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ نے سورج کو پیدا کیا اور پھر جب سے یہ کائنات بنی اور یہ سسٹم دنیا کا چل رہا ہے، اللہ نے سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا ایک سسٹم بنا دیا اور اس سے انسانی زندگی کے امور طے کر دیے۔ اس کی دن کی جتنی بھی مصروفیات ہیں، کاروباری زندگی ہیں، اللہ نے وہ طے کر دیے۔ چنانچہ اس کی جو کارکردگی ہے وہ آج تک متاثر نہیں ہوئی، اور اللہ رب العزت کی یہ قدرت ہے، یہ نعمت ہے۔ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی اور وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العزت آیت مقدسہ نمبر 47 میں ارشاد فرماتے ہیں اور اپنی قدرتیں بیان کرتے ہیں۔ توجہ کی ضرورت ہے، یہ اللہ کی قدرتیں توجہ سے سنیے، دل سے ان کا اکرام اور احترام کیجیے، اور پھر غور و فکر کیجیے کہ اللہ ہم سے ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ کی ذات اقدس وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے، لکم، کم ضمیر جمع کے لیے آتی ہے اور عموم ہے، جمع ہے، عموم ہے، یعنی ساری اللہ کی مخلوق اس میں شامل ہے۔ نہ تو کوئی یہاں پر کسی علاقے کی بات ہوگی، مذہب کی بات ہوگی، اللہ کی ساری مخلوق، سارے انسان اس میں شامل ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے اللہ کی جو قدرتیں ہیں، اللہ کے جو وسائل ہیں، وہ سب کے لیے ہوتے ہیں، اور اسی کو عنوان بنا کر جب آپ اپنے معاشی سسٹم پر غور کریں گے تو اللہ رب العزت نے تمام تر وسائل، تمام تر اسباب، سب کچھ سب کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ہم انسان ہیں کہ طبقات پیدا کر دیتے ہیں، یہ بہت امیر، یہ بہت غریب، کچھ کے پاس وسائل زیادہ پہنچ گئے، کچھ کے پاس کم آ گئے۔ یہ ہماری مینجمنٹ کا قصور ہے، اللہ کی تخلیق یا تقسیم کا قصور نہیں ہے۔ اللہ نے سب کے لیے پیدا کیا، سب کو دینا چاہتے ہیں۔ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے برابر۔ اصل میں ہماری مینجمنٹ کمزور ہے، اور بعض ہمارے سادہ مفکرین نے اس غربت کو بھی اللہ کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اب یہ جو نعمتیں اللہ دے رہے ہیں، یہاں ڈسکس ہم کر رہے ہیں، ذرا توجہ کیجئے، یہ ساری مخلوق کے لیے ہے۔ اللہ نے سورج پیدا کیا ساری مخلوقات کے لیے،
اللہ نے تمہارے لیے رات بنائی لباساً، بطور اوڑھنا، یعنی رات کو آپ ریسٹ کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، تو سارے انسانوں کے لیے اللہ نے رات بنا دی ہے۔ جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہمارے ملک میں 22-23 کروڑ عوام ہے، رات آئی سب کے لیے آئی، کوئی تخصیص ہے کسی کے لیے؟ کوئی غریب، کوئی امیر، کوئی کسی کے علاقے کے اعتبار سے نہیں۔ اللہ نے رات پیدا کی، سب کے لیے یکساں مواقع رکھے ہوئے ہیں۔ والنوم سباتا، اور پھر نیند اللہ نے پیدا فرمائی آرام کے لیے۔ رات ہوئی، سورج چلا گیا، اندھیرا چھا گیا، اب آرام کا موقع ہے، تو اللہ نے نیند جیسی نعمت سب کو عطا کر دی۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور اللہ نے دن کو بنا دیا دوبارہ نکلنے کے لیے، دوبارہ اٹھے، رات کی تاریکی ختم ہو گئی، دن کا اجالا ہو گیا، تو سب کے لیے برابر ہے۔ اللہ نے سب کے لیے یکساں مواقع عطا فرما دیے کہ دن آ گیا ہے، سورج طلوع ہو گیا ہے، اب آپ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اسی سے نور بصیرت کو سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید الفرقان، تبارک الذی نزل الفرقان، الفرقان کی شکل میں جو نور بصیرت دیا، تو پہلے اندھیرا تھا، پھر اس کے ذریعے سے اللہ نے روشنیاں پیدا فرما دی۔ اب اس نور بصیرت کو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے ہیں، تو میرے عزیزو وہ نور بصیرت سب کے لیے یکساں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ ہے جس نے ہوائیں چلا دیں، بشرم بین یدی رحمتی، خوشخبری لانے والی ہیں اس کی رحمت کی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے نازل کر دیا آسمان سے پاک پانی، ماءً پانی، طہوراً پاکیزی، پاکیزہ پانی جس سے پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ کی دو نعمتیں، ایک ہوائیں چلائیں اور وہ خوشخبریاں لاتی ہے، بادل اڑتے ہیں اس سے، اور پھر آسمان سے پانی نازل کیا بارش کی شکل میں، اور وہ پاکیزہ پانی ہے۔ اور کیوں؟ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، توجہ کیجئے میرے عزیزو، یہ ہے مینجمنٹ، یہ ہے معاشرتی انسانی مینجمنٹ جو اللہ دے رہے ہیں، اور یکساں دے رہے ہیں، سب کے لیے برابر دے رہے ہیں، کوئی فرق نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ آسمان سے بارش نازل فرماتے ہیں، لِنُحْيِيَ بِهِ، تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ذریعے، بَلْدَةً مَيْتًا، جو زمین بنجر ہے، جو علاقہ بنجر ہے، کمزور ہے، مردہ ہو چکا ہے، اس کو زندہ کریں۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا، اور ہم پلائیں اس کو، اللہ رب العزت نے جو پیدا فرمائے ہیں، انعاماً چپائیوں کو پانی پلانا ہے، وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور بہت زیادہ لوگوں کو پانی ہم نے پلانا ہے۔ یعنی اس پانی کے ذریعے سے تین کام اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، تین مینجمنٹ یا تین نتائج۔ پہلا، زمین کو سیراب کیا، دوسرا چوپایوں کے پانی پینے کا بندوبست ہو گیا، اور تیسرا انسانوں کے کا بندوبست ہو گیا، انسانوں کو ضرورت ہے پانی کی، صاف ستھرے پانی کی، اس کا بندوبست ہو گیا۔ میرے عزیزو، یہ تو اللہ رب العزت نے وہ مینجمنٹ بتائی جو بیسک سبب ہے، اس کا بیسک وسیلہ اور ذریعہ ہے، اور من جانب اللہ ہے۔ آج
جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، زمین سے پانی جو نکل رہا ہے یہ بھی اسی نعمت کا آگے سے نتیجہ ہے۔ آج ہم زمین سے بے شمار پانی نکالتے ہیں، لیکن ابھی بھی آپ اس دور میں بھی اس علاقے میں چلے جائیں جو پہاڑی علاقہ ہے، جہاں پہ زمین سے پانی نہیں نکلتا۔ بعض علاقوں میں چشمے ہیں، بعض میں چشمے ہی نہیں ہیں۔ آج بھی اس کا مظہر وہ علاقے موجود ہیں کہ جب آسمانوں سے بارش ہوتی ہے تو اس بارش کے پانی کے ذریعے سے وہ اپنے تمام تر امور ترتیب دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی قدرتیں آج بھی بے شمار ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور البتہ تحقیق ہم نے اس کو ان لوگوں کے درمیان، ان چیزوں کے درمیان، زمین چپائے اسی طرح انسانوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ غور و فکر کریں، توجہ کریں۔ توجہ کیا ہے؟ توجہ یہ ہے کہ اللہ نے تو یکساں طور پر آسمان سے پانی نازل فرمایا، اب ہر ایک کو اس کا حصہ ملنا چاہیے، اس کی مینجمنٹ ہونی چاہیے۔ جہاں نہیں پہنچ رہا وہ کیسے پہنچانا ہے، جہاں کم پہنچ رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے، زیادہ پہنچ رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے، اس کی ترتیب و تشکیل کرنی پڑے گی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم ترتیب و تشکیل کی بجائے سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے کی بجائے ہم جمود کا اختیار کر لیتے ہیں، ہم جمود کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم جامد ہو جاتے ہیں۔ ہونا تو یوں چاہیے کہ توجہ کریں، آگے بڑھیں، اس کی مینجمنٹ کریں، اس وسیلے کا فائدہ اٹھائیں، اللہ کے ان ذرائع کی مینجمنٹ کریں اور اس کو محفوظ کریں۔ ہمارے ہاں تو الٹا ہی حساب ہے، اگر پانی زیادہ آ جائے تب پریشانی، اس سے سیلاب آ جاتا ہے اور اس سے آبادیاں، گاؤں، املاک تباہ ہو جاتی ہیں۔ نہ آئے، بارش نہ ہو تو ہمارے کھیتی باڑی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اصل میں ہماری مینجمنٹ کی کمزوری ہے۔ آج سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، اللہ کے ان تمام وسائل کو حاصل کر کے ان کو استعمال کرنا، ان کی ترتیب و تشکیل کرنا، قوم، ملک، عوام اور اپنی ترجیحات کی تشکیل کرنا، ان کے لیے مفید بنانا، یہ اصل میں اس دور کی حکومتوں کی ضرورت ہے، ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ ورنہ اللہ نے سائنس تو پیدا کی ہوئی ہے، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اصل میں یہ اکثر لوگ انکار کرتے ہیں، ناشکرے ہیں۔ اور ناشکری کیا ہے؟ اللہ کا ہم شکر ادا نہیں کرتے، اللہ نے نعمتیں عطا کی، اور ناشکری اللہ کی نافرمانی، ناشکری مس مینجمنٹ، ناشکری اللہ کے عدل کے نظام کو چھوڑ کے ظلم قائم کرنا ہے، اللہ کی رٹ کو تسلیم نہ کرنا، اللہ کی رٹ کو قائم نہ کرنا، یہ سب سے بڑی ناشکری ہے۔ محض یہ دعویٰ کر لینا کہ اللہ سے ہمارا تعلق ہے اور جتنی بھی اللہ نے یہ نعمتیں پیدا کی ہیں ان کی مینجمنٹ نہ کرنا ہے، یہ ناشکری ہے۔ ان کی مینجمنٹ کیسے ہوگی؟ جب سیاسی عدل کا نظام ہوگا، معاشی عدل کا نظام ہوگا، معاشرتی عدل کا نظام ہوگا، پھر اللہ کی تمام نعمتیں، اس میں سائنس پیدا ہوگی، اس میں ٹیکنالوجی پیدا ہوگی، ہر انسان تک اس نعمت کا فائدہ ہوگا اور ہر شخص کو اس کی دہلیز پر اللہ کی نعمتیں پہنچائی جائیں گی۔ یہ ہے اصل میں سچی حکمرانی، عدل کی حکمرانی، دین کی حکمرانی جو اللہ کی ڈیمانڈ ہے، اور یاد رکھیے یہ اللہ کی رٹ قائم کرنے سے ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔